ناول رقص بسمل جسے نبیلہ عزیز نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے، تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ ماورا مرتضیٰ نے مضبوط اور نپے تلے لہجے میں کہتے ہوئے کافی گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی فارا رحیم کو دیکھا تھا اور ذرا توقف سے دوبارہ گویا ہوئی، اور بقول آفاق یزدانی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا غلام کیوں نہیں ہے؟ اس کے سوال میں نہ طنز تھا نہ تمسخر، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ فارا رحیم کے دل پر لگا تھا اور درد بھی ہوا تھا، جس کے آثار ماورا مرتضیٰ نے اس کے چہرے پر دیکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں درد ہو تو تکلیف کے آثار چہرے پر نظر آ جاتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے دل کو درد پہنچے اور اس کے آثار چہرے پر دکھائی نہ دے؟ ماورا، میں کب اسے اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں؟ فارا کے لہجے میں اضطراب تھا اور انداز میں بے بسی کا رنگ۔ لیکن محبت کی روح سے تو آفاق یزدانی کو تمہارا غلام ہی ہونا چاہیے، اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ لیکن یار، غلام تو دور کی بات، وہ تو آقا بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فارا کے بے بس سے جواب پہ اسے جھٹکا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ضبط کرتے ہوئے رخ موڑ لیا کہ مبادا اس کے منہ سے کوئی سخت ست نہ نکل جائے جس پر فارا کو مزید تکلیف ہو، اس لیے وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی کے سبز گھاس اور رنگین پودوں سے سجے وسیع گراؤنڈ میں لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اس وقت زیادہ گروپ لڑکیوں کے ہی دکھائی دے رہے تھے، اور ایسے گروپس میں ہر لڑکی کے پاس دوسری لڑکی کو سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی قصہ ضرور ہوتا تھا، یا اپنا یا کسی اپنے کا، اور اس قصے کو سننے والیاں یا تو بور ہو جاتی تھیں یا پہرو لطف اندوز ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن افسوس، ماورا مرتضیٰ ان سب لڑکیوں سے بہت مختلف لڑکی تھی، جو فارا رحیم کا قصہ سن کر نہ تو بور ہوتی تھی اور نہ ہی لطف اندوز ہوتی تھی، بلکہ اسے غصہ آنے لگتا تھا، کبھی فارا رحیم پہ، کبھی اپنے آپ پہ۔ اس وقت بھی اسے نہ جانے کس بات پہ غصہ تھا جسے وہ ضبط کرنے کی کوششوں میں تھی، اور بالآخر جب کچھ نہ بن پڑا تو اپنی کتابیں سمیٹ کر بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماورا پلیز، کہاں جا رہی ہو؟ فارا تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ لائبریری، اس کا جواب مختصر تھا۔ لیکن ماورا، تم میری بات سنے بغیر۔ فارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن ماورا نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو فارا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، لیکن پچھلے 20 منٹ سے تمہارے ساتھ بیٹھی خواہ مخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کیے جا رہی ہوں۔ اس کام سے بہتر ہے کہ میں لائبریری جا کر تھوڑی دیر اسٹڈی کر لوں۔ ماورا مرتضیٰ کی شخصیت کی طرح اس کا ایک ایک لفظ بھی نپا تلا سا تھا۔ فارا چند ثانیے کے لیے چپ سی ہو گئی تھی، وہ مزید سلگ اٹھی۔ کیا اب مجھے اپنی چپ کا دورانیہ جانچنے کے لیے روکا ہے؟ وہ چبا کر بولی۔ پلیز ماورا، غصہ مت کرو، میری فیلنگز، میری پرابلم سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ فارا نے کافی لجاجت سے کہا، میں تمہاری ساری پرابلم سمجھ چکی ہوں۔ اس کا وہی دو ٹوک انداز تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ مطلب کہ تم میں اتنی جرأت نہیں کہ تم آفاق یزدانی کے سامنے اپنی ذات کو منوا سکو، اپنی محبت اس کے ذہن پر طاری کر سکو، بلکہ تم نے خود اس کی ذات کے غرور کو سلامی پیش کرنا خود پر فرض کر لیا ہے اور اس کی محبت کو اپنے ہی سر پر سوار کر رکھا ہے، بس صرف اس سرشاری میں کہ آج سے 2 سال قبل اس نے انگیجمنٹ کے روز تمہارے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں ڈائمنڈ کی رنگ پہناتے ہوئے تمہیں آئی لو یو کہا تھا، اور تم 2 سال سے اس آئی لو یو کو کسی ورد کی طرح حفظ کرتے پھر رہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے کہے ان معمولی الفاظ کو نہ جانے کب کا بھول بھی چکا ہے، بلکہ اسے تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے تمہیں آئی لو یو کہا بھی تھا یا نہیں۔ میری مانو تو اسے فون کرو اور کہو کہ تمہارا پہلے والا آئی لو یو پرانا ہو چکا ہے، 2 سال پرانا۔ موسموں کے سرد و گرم کی وجہ سے اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے، چمک دھمک مانت پڑ گئی ہے، پھیکا لگنے لگا ہے، اس لیے مجھے نیا آئی لو یو چاہیے۔ پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، نیا آئی لو یو دے گا یا پہلے والا واپس لینے پر غور کرے گا۔ ماورا مرتضیٰ کے الفاظ تھے یا تیز دھار خنجر۔ فارا بلبلا کے رہ گئی۔ ماورا، تو اور کیا کہوں؟ ایک طرف تم کہتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف کہتی ہو کہ وہ تم سے بات بھی نہیں کرتا۔ اب میں اس بات سے کیا مطلب اخذ کروں؟ یہی نا کہ اس کی محبت ختم ہو گئی ہے۔
आखिर किसी चीज़ के ख़त्म होने के लिए 2 साल का अरसा कम नहीं होता। उसने फारा के दिल पर छुरी चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो ऐसी ही थी, बोलती थी तो खरा खरा। बजाय इसके कि तुम उसके दिल की मलका बन के रहो, उल्टा तुम उसे अपना आका बनाने पर तुली हुई हो। बेवकूफ़ लड़की। उसने हुफ्की से सर झटका। तो और क्या करूं? फारा बेचारी बेबस थी। मावरा की बातें सच थी, लेकिन दिल इस मामले में बेइख्तियार था। उसे आका बनाने का ख्याल दिल से निकाल दो। देख लेना, तुम खुद बहुत उसके दिल की मलका बन जाओगे। तुम्हारे पास अल्लाह की अता करदा सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी नस्वानियत है। अपनी इसी ताकत को आजमाओगी तो कामयाब ठहरोगी। बस अपनी नस्वानियत का गरूर कायम रखना, वरना पछताओगी और आफाक यज़दानी कभी तुम्हें हासिल नहीं होगा, क्योंकि हम जिस चीज़ की सिमत जितना लपकते हैं वो चीज़ हमसे इतना ही पीछे सरकती है। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम आफाक यज़दानी की सिमत लपक रही हो और वो पीछे ही पीछे सिरक रहा है, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा। वो मावरा की बातें सुनने के साथ साथ ये भी सोच रही थी कि ये सब कैसे हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या वो कर पाएगी, वो कैसे अपने दिल को बाज रख सकती है, आखिर कैसे। और मावरा मुर्तज़ा इतनी आमेक नज़र रखती थी कि अक्सर इसके सवाल बिन कहे ही जान लेती थी। फारा इससे पोशीदा नहीं रह सकती थी। बताऊंगी तुम्हें, ये सब भी बताऊंगी। अभी अंदर चलो, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। उसने सर हिलाकर कहते हुए क्लासरूम की तरफ इशारा किया। फारा ने कदरे पुरसकून होते हुए उसके साथ क्लासरूम की सिमत कदम बढ़ा दिए। इन दोनों की दोस्ती बेहद गहरी और मिसाली थी, लेकिन दोनों के मिजाज का तजाद भी मिसाली था। वैन से उतरते ही तेज चिलचिलाती हुई धूप सुइयों की तरह जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई थी, और इन्हीं सुइयों की चुभन की वजह से उसके कदमों में तेजी आ गई। यूं ही तेज तेज कदम उठाती वो अपने घर की गली में दाखिल हुई तो उसकी पुश्त धूप की सिमत हो गई थी, क्योंकि उनकी गली शिमाल की तरफ पे थी और सूरज साहब इस वक्त जनूबी सिमत संभाले हुए थे। इसलिए इस वक्त धूप की सुइयों का निशाना उसकी हमदार कमर बनी हुई थी। खुदा खुदा करके इसने अपनी गली से अपने घर तक का फासला तय किया और घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर दरवाज़ा एकदम धड़ाधड़ पीट डाला। दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार के अजाबनाक मरहले से गुजरते हुए अपनी फाइल को सर और चेहरे के सामने करते हुए ज़रा सी छाँव का एहतमाम किया। इस वक्त धूप की आग से बचने के लिए ये ज़रा सी ओट भी गनीमत थी। उसने एक बार फिर दरवाजे पर तशद्दुद के लिए हाथ उठाया ही था कि हिलाफे तवक्का दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। इसे उम्मीद थी कि दरवाज़ा खुलने वाली बीगुल ही होंगी, लेकिन बीगुल की जगह आफिया बेगम को देखकर वो ठटक गई और दरवाजे पर तशद्दुद के लिए तैयार अपना दायां हाथ पहलू में कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हाथ को ढीला छोड़ने के साथ साथ अपने असाब भी ढीले छोड़ने पड़े थे। उसने आहिस्तगी से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो भी धीमे से जवाब देते हुए सामने से हट गईं, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई आफिया बेगम दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे ही आ गईं। काफ़ी जल्दी में लग रही हो। उनके सवाल में हल्के गुस्से की आमेज़िश थी, जिस पर उसके ढीले पड़ने वाले असाब दोबारा से तन गए। सूरज लगता है सवा नेज़े पर पहुंच गया है। जिस्म में आग घुस रही है। आधे घंटे से प्यास लगी हुई है, मगर कहीं से पानी नहीं मिला। सुबह नाश्ते में सिर्फ ठंडी लस्सी का ग्लास पीकर गई थी। अब भूख की वजह से आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं और आप कहती हैं कि मैं जल्दी में लग रही हूँ। उसने हुफ्की से कहा। अपना बैग और किताबें तख्त पर डालकर सैंडल उतारते हुए नंगे पाँव ही किचन की समत बढ़ गई। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम आते ही पुलिस वालों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दो। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि तुम घर आई हो। अभी कल की ही बात है, साथ वाली अमरीन शिकायत कर रही थी कि मावरा जब भी घर आई है दरवाज़ा इतने ज़ोर से पीटती है कि मेरा बच्चा नींद से डरकर उठ जाता है। इससे कहें कि दरवाज़ा आहिस्ता बजाया करे। आफिया बेगम भी उसके पीछे किचन में चली आईं। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ताज्जुब से उनकी सिमत पलटी। गोया अब घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों को भी शिकायत होने लगी है। उसने बोतल का ढक्कन खोलते हुए हैरत का इजहार किया। शिकायत वाला काम करोगी तो शिकायत ही होगी ना। वो आगे बढ़कर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। आपको भी आज तक शायद शिकायत सिर्फ मुझसे ही हुई है और किसी से ना शिकवा है ना गिला। वो आहिस्तगी से बड़बड़ाती हुई कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगी। आफिया बेगम उसकी बात सुनकर जब्त कर गई थी। उसने 3 सांस में ठहर ठहर कर पानी पिया और उठकर बाहर निकल आई। उसका रुख वॉश बेसन की तरफ था। उसने टूटी का वॉल खोलकर पानी चेक किया। पानी ठंडा ही था, यानी इसका मतलब था कि बिजली अभी अभी आई थी और टंकी में ताज़ा पानी भर गया था। वो ठंडे पानी से मुंह हाथ धोकर वापस बरामदे में आई और तख्त के ऐन ऊपर वाला पंखा ऑन कर दिया था और खुद तख्त पर बैठ गई। पंखे की तेज़ हवा से तपे हुए जिस्म को सुकून मिला। वो गहरी सांस भर के रह गई।
खाना किचन में ही खाओगी या बाहर ले आऊं? आफिया बेगम ने किचन से आवाज़ देकर पूछा। क्या किचन में खाना खाने की सूरत हाल है? उल्टा उसने सवाल दाग दिया। आफिया बेगम उसके सवाल का मफहूम समझकर खाने की ट्रे बरामदे में ही ले आईं। सलाद लोगी साथ? उन्हें पता था कि वो सलाद शौक से खाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए पूछ लिया था कि उसका मूड बदलते कौन सा देर लगती थी। जी, उसने आहिस्तगी से कहा और ढक्कन हटाकर सालन देखने लगी। ये कीमा करेले आपने बनाए हैं? वो सालन की रंगन देखकर ही पहचान गई थी कि सालन किसने बनाया है। उसके इतने दुरुस्त अंदाजे पे आफिया बेगम इसे देख के रह गई। हाँ, मैंने ही बनाया है। मुझे पता था कि कल तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए आज तुम्हारी पसंद से कीमा करेले बनाए हैं। वो इसे खाना बनाने की वजह बता रही थी। थैंक यू, वो 90 तुले से अंदाज में कहकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। कोई और वक्त होता तो वो उसके इस थैंक्स पर ज़रूर कुछ कहती, लेकिन इस वक्त वो कुछ कहकर इसका खाना खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसे सलाद देकर खामोशी से पलटकर अंदर आ गई। मावरा यूनिवर्सिटी से आ गई? बीगुल ने चेहरे पर से बाजू हटाकर आफिया बेगम से पूछा। दरवाजे की आवाज़ तो आप सुन ही चुकी हैं, पूछने की क्या ज़रूरत है भला? आ गई है मोहतरमा। आफिया बेगम की खुफकी का रास्ता बीगुल की तरफ निकलता था। आते ही शुरू ना हो जाया करो उसके साथ, इस तरह बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। इतनी गर्मी और धूप में आई है वो, दिमाग तो गर्म होगा ही, और तुम हो के फ़ौरन ही शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ जाती हो। माँ हो आखिर, प्यार से और दलार से बिठाओ इसे। ठंडा पानी देकर इसे ठंडा करो, और जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए तो फिर कुछ समझाने का काम करो। तुम खुद समझदार हो, लेकिन समझदारी से काम नहीं लेती। वो लेटे लेटे ही उन्हें समझाना शुरू हो गई थी। आप बस मुझे ही गलत कहती हैं, उसे कुछ नहीं कहती। आपकी इसी तरफदारी की वजह से इसे और भी शय मिलती है। आफिया बेगम ने हुफ्की से कहा। तुम्हें इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम समझदार हो, उसे इसलिए नहीं कहती क्योंकि वो नासमझ है। और रही बात तरफदारी की, तो एक बात कान खोल के सुन लो। मैं अगर ये तरफदारी भी ना करूँ तो तुम दोनों में से एक इस घर में नहीं रहेगी। या तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देगी या तुम उसे निकाल दोगी। ये जो गुजारा हो रहा है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, समझी तुम? बीगुल बात करते करते उठकर बैठ गई। इनके जवाब अक्सर बहुत करारे होते थे, जो कभी मावरा को गिरा गुजरते तो कभी आफिया बेगम को। लेकिन बीगुल, आप खुद सोचें, ये कोई तौर तरीका है घर आने का? यूं लगता है जैसे दरवाजे पर क़यामत आ गई हो। और तो और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि मोहतरमा मावरा मुर्तज़ा घर आ गई हैं। आफिया बेगम की हुफ्की कम ही नहीं हो रही थी। जानती तो हो ये उसकी बचपन की आदत है। बीगुल ने हाथ उठाकर कहते हुए उन्हें याद दिलाया। बचपन की आदत बचपन के साथ रुखसत हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होती तो इस पर कंट्रोल रखना चाहिए। बच्ची नहीं है वो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मास्टर की स्टूडेंट है आखिर। वो झंझला गई। तो फिर यही सोच लो, वो मास्टर्स की स्टूडेंट है और तुम मैट्रिक की टीचर। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मास्टर्स का स्टूडेंट मैट्रिक के टीचर के काबू में आ जाए? बीगुल की बातें भी कमाल की होती थीं। आफिया बेगम इन्हें देख के रह गई। देखो बेटा, घर में टीचर बन के ना रहा करो, माँ बन के रहा करो, तभी कुछ गुजारा होगा। उन्होंने आफिया बेगम को समझाया। मुझे तो कुछ पता नहीं है गुजारा होगा भी या नहीं, ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। वो झंझलाए हुए अंदाज में कहती अपने बिस्तर पर बैठ गई। बेशक ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। वो पाँव चारपाई से नीचे उतारकर चप्पल पहनने लगी और सफ़ेद मलमल का दुपट्टा उठाकर सर पर रखते हुए बाहर निकल आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो खाना ख़त्म कर चुकी थी। पानी पीकर गिलास मुंह से हटाते ही फ़ौरन उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा खाना खा लिया? उन्होंने नरमी से पूछा। जी खा लिया। उसने इस्बात में सर हिलाया। गर्मी बहुत है, प्यास भी बहुत लगती होगी। जाहिर है गर्मी में प्यास ही तो लगती है। उसने कंधे अचकाए। इसीलिए तो कहती हूँ कि ठंडे पानी की बोतल साथ ले जाया करो। वो ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने जा रही थी, इसलिए अपनी कमीज़ के बाजू अड़ेसने लगी। बीगुल, इतनी बार आपको बता चुकी हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, स्कूल नहीं कि पानी की बोतल उठाकर गले में लटका लूँ और पूरी यूनिवर्सिटी में तमाशा बन के घूमती फिरूँ। तो क्या यूनिवर्सिटी में पानी पीना बुरी बात है? बीगुल मासूमियत से पूछ रही थी। यूनिवर्सिटी में पानी पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पानी का डोल गले में डालकर फिरती हुई यकीनन मज़ाहिया ही सी लगूंगी, जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। उसने काफ़ी चिढ़कर जवाब दिया। खैर तुम्हारी मर्जी। वो कहकर आगे बढ़ गई। उनका रुख वॉशरूम की तरफ था। मावरा सर थाम के रह गई। उसे बीगुल की बातों पर अक्सर हैरत होती थी, क्योंकि कभी कभी वो ऐसी ऐसी गहरी बातें कह जाती थी
کہ بڑے بڑے اسکالرس کو بھی مات دے دیتی، اور کبھی کبھی ایسی سادہ اور معصوم سی باتیں کر جاتی تھی کہ کسی ناسمجھ بچے کا سا گمان ہوتا تھا، اور ماورا سوچتی رہ جاتی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ بیگل ان دونوں ماں بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ ان دونوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر افسوس کہ وہ دونوں ماں بیٹی آج تک بیگل کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، ماورا مرتضیٰ کی شخصیت اور ذہانت انہی کی مرہون منت تھی۔ ماورا کی شخصیت کو انہوں نے اپنے حسب منشا تراشا تھا، وہ مجسم ان کی سوچ، ان کے خیالات کا پیکر تھی۔ حالانکہ انہوں نے اس پیکر میں عافیہ بیگم کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن عافیہ بیگم کی بزدلی کے باعث انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر شکر تھا کہ ماورا نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ مردوں کے اس معاشرے میں مرد بن کے رہنے کا فن سیکھ گئی تھی۔ وہ کسی سے دبتی نہیں تھی، بلکہ دبا کر رکھتی تھی، جس پر بیگل خوش ہوتی تھی، لیکن عافیہ بیگم خوش ہونے کی بجائے خائف ہو کے رہ جاتی تھی۔ کس سوچ میں گم ہو؟ نماز نہیں پڑھنی؟ بیگل وضو کر کے واپس آئیں تو ماورا کو ہنوز اسی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ان کی آواز پر وہ ٹھٹک کر متوجہ ہوئی تھی۔ جی پڑھنی ہے نماز۔ وہ فوراً تخت سے اتری اور برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے چلی گئی، پھر واش روم میں جا کر وضو کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ عافیہ بیگم اور بیگل کا کمرہ مشترکہ تھا، البتہ اس کا کمرہ الگ تھا، جو اس نے خود اپنی پسند کے مطابق ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے درمیان بچھی چٹائی پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز تو وہ ہمیشہ ہی بہت یکسوئی سے ادا کرتی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کا 1 گھنٹہ سونے کے لیے مقرر ہوتا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ نیند لے کر تازہ دم ہونے کے بعد وہ ایک قریبی ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی تھی۔ وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے داخلی دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں نصب سٹینڈ میں سے ریموٹ نکال کر اے سی آن کیا اور کولنگ بڑھا دی، اور اسی طرح ریموٹ دائیں ہاتھ میں لیے میز کی سمت آ گیا۔ ریموٹ اپنے ٹیبل پر ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ میں پکڑا بریف کیس بھی اپنی کرسی کے قریب ہی نیچے کارپٹ پر رکھ دیا۔ کمرے میں رفتہ رفتہ اے سی کی کولنگ بڑھ رہی تھی، تیز دھوپ سے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ پارکنگ سے بلڈنگ کے اندرونی حصے تک آتے آتے چہرہ دھوپ سے تمتما اٹھا تھا۔ اعصاب پرسکون ہوئے تو اس نے جیب سے موبائل اور گاڑی کی چابی بھی نکال کر میز پر رکھ دی تھی اور پلٹ کر کھڑکی کے پردے برابر کر دیے، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والی روشنی باہر ہی رہ گئی تھی اور اب روم میں صرف فینسی لائٹس کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی پی اے سہرش زمان دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اجازت طلب کر رہی تھی۔ یس کم ان، اس نے آہستگی سے اجازت دی اور مضبوط قدم اٹھاتا اپنی کرسی تک واپس آ گیا۔ گڈ مارننگ سر، سہرش زمان نے بے حد خوشگوار انداز میں کہا۔ گڈ مارننگ مس سہرش، پلیز تشریف رکھیے، اس نے شائستگی سے کہتے ہوئے کرسی کی سمت اشارہ کیا اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو سر، وہ بھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنی ٹیبل کے دراز کا لاک کھولتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں سر، اس نے اپنے محسوس لہجے میں جواب دیا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ او ریلی سر، تھینک یو سو مچ۔ سہرش زمان اس کے تبصرے پر بے پناہ خوش ہوئی، کیونکہ وہ کسی دوسرے پہ، خصوصاً لڑکیوں پر ذرا کم ہی دھیان دیتا تھا۔ اس کے سامنے حسین سے حسین ترین لڑکی بیٹھی ہوتی تب بھی وہ اپنی نگاہ اور نیت کو 1 انچ بھی آگے یا پیچھے ہلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور ایسے میں اس کے اس تبصرے پہ سہرش زمان خوش نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ یو ویلکم، اس نے ذرا سا سر ہم میں کرتے ہوئے کہا۔ آج کے دن کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ وہ فائلز نکال کر سیدھا ہوا اور اس سے آج کے دن کی مصروفیات دریافت کی۔ سر، آج کے دن آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ کی فیبرک ڈیزائنز کے ساتھ میٹنگ ہے، جس میں آپ نے کلر سکیم اور چند ڈیزائنز پر ڈسکس کرنا ہے اور کچھ نئے ڈیزائنز بھی سلیکٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سیزن ہے، اس لیے اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل نئے ڈیزائنز کی ڈیمانڈ ہے۔ سہرش زمان اسے تفصیلات بتانا شروع ہو چکی تھی اور وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ آج کے دن کا کوئی اور پروگرام پوچھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دوست کی طرف سے لنچ پہ انوائٹڈ ہیں اور ان کی تاکید کے مطابق ٹھیک 2 بجے آپ کو ریسٹورنٹ کے ہال میں موجود ہونا چاہیے۔ وہ چونک گیا۔ کتنے بجے کا ٹائم ہے لنچ کا؟ اس نے دہرا کے پوچھا تھا۔ سر 2 بجے کا۔ تو فیکٹری کا راؤنڈ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے ٹائم کا اندازہ لگایا۔ لیکن سر، ابھی تو آپ کی میٹنگ بھی ہے، اس نے پھر سے یاد دہانی کروائی تھی۔ اٹس اوکے، میٹنگ کون سا اتنی طویل ہوگی، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ 11 بجے میٹنگ ختم ہوگی تو ہم راؤنڈ پہ چلے جائیں گے،
لیکن ایک بات اور، فیکٹری میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آج راؤنڈ پر آ رہے ہیں، اس نے تاکید کی۔ اوکے سر، ایز یور وش۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی۔ آپ جا سکتی ہیں، لیکن پلیز فاروق صاحب کو ذرا اندر بھیج دیجیے گا۔ اس نے مینیجر کو اندر بھیجنے کا کہا۔ اوکے سر، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو، وہ کہہ کر اپنے سامنے پھیلی ہوئی فائلز کی سمت متوجہ ہو گیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فاروقی صاحب کا چہرہ دروازے سے نمودار ہوا، یوں جیسے وہ پہلے سے ہی دروازے پہ تیار کھڑے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے۔ اس نے کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ جی ہاں۔ اس فائل کی کاپی کروا کے لاکر میں رکھوا دیں، اور یہ دونوں پیپرز کمپوز کروانے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ ہے، اور میٹنگ ختم ہونے سے پہلے یہ پیپرز مجھ تک پہنچا دیجیے گا۔ اور ہاں، کمپوزر سے کہیے گا کہ ہاتھ ذرا جلدی چلائے، اس نے تاکید کی۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، وہ بعد میں سر کھپانے کے بجائے پہلے ہی تاکید کر دیتا تھا، تاکہ نہ بعد میں اسے کوفت اٹھانا پڑے اور نہ ورکرز کو عجلت اور بیزاری میں کام کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی کروا دیتا ہوں۔ فاروقی صاحب فوراً کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ اور سنیں، وہ بینک سے لیٹر آیا؟ اس نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تو نہیں آیا۔ اوکے، جب آئے تو مجھے فوری انفارم کر دیجیے گا، بہت اہم کام رکا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں۔ انہیں جانے کی اجازت دے کر وہ دوبارہ فائلوں میں گم ہو گیا۔ وہ میٹنگ سے پہلے کے چند چھوٹے موٹے کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، ذمہ دار اور سلجھا ہوا۔ کام کے وقت صرف کام کی بات کرتا تھا۔ ٹائم ضائع کرنا اسے قطعاً پسند نہیں تھا۔ نیت کا صاف اور سچا کھرا آدمی تھا۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے ورکرز اور بزنس کولیگ بھی اس سے خوش رہتے تھے۔ کبھی کسی بھی معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کوتاہی ہونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو اس سے شکایت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ فیکٹری کا راؤنڈ لے کر تقریباً 1:15 بجے وہ واپسی کے لیے نکل آیا تھا، لیکن راستے میں اتنا رش تھا کہ کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہیں نکل سکا۔ کراچی کی تپتی ہوئی سڑکوں پر ٹریفک کا منہ زور سیلاب امڈا ہوا تھا۔ دھوپ، دھواں اور گرد و غبار نے گرمی کی شدت میں اور بھی اضافہ کر رکھا تھا۔ گاڑی کے تمام شیشے بند اور اے سی آن ہونے کے باوجود اسے الجھن اور گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی نفاست پسند آدمی تھا، اسے ایسے ماحول اور ہجوم سے کوفت ہوتی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد گاڑیوں کے اس ازدحام سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی گیا۔ خدا خدا کر کے روڈ خالی ملا تو اس نے بھی کئی اور بے چین لوگوں کی طرح گاڑی پوری رفتار پر چھوڑ دی، اور ٹھیک 1:45 بجے وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ سر، آر یو تیمور حیدر؟ ویٹر اسے دیکھ کر تیزی سے قریب آیا۔ یس، آئی ایم تیمور حیدر، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ویلکم سر، آئیے اوپر آ جائیے، آپ کی ٹیبل ٹاپ فلور پر ریزروڈ ہے۔ ویٹر اسے ساتھ لیے ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور پر آ گیا۔ ولید نے ٹاپ فلور کی کھڑکی والی ٹیبل ریزرو کروا رکھی تھی۔ تیمور حیدر کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ولید نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیبل ریزرو کروائی تھی، کیونکہ ولید جانتا تھا کہ تیمور ہمیشہ ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور کی کھڑکی والے ٹیبل پسند کرتا ہے۔ تیمور حیدر دائیں ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھ کے بیٹھ گیا۔ ولید رحمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تیمور حیدر اکیلا بیٹھا پچھلے 15 منٹ سے بار بار ٹائم دیکھ رہا تھا، لیکن ولید کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار تیمور کا دل چاہا کہ وہ اسے میسج یا کال کر کے اس کی عزت میں اضافہ کرے، لیکن پھر خود ہی سر جھٹک کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ ولید کو تو پتہ نہیں کب آنا تھا، وہ بھلا کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا۔ وہ دیکھو تیمور حیدر۔ ایک نسوانی آواز پر تیمور حیدر کی انگلیاں پیڈ پر حرکت کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے رکی تھیں۔ یہ آواز دائیں سائیڈ والی ٹیبل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ کون تیمور حیدر؟ دوسری آواز میں حیرانی تھی۔ ارے وہی تیمور حیدر، ہمارے شہر کا نمبر 1 بزنس ٹائکون، حیدر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، شہر کا سب سے بڑا مل اونر ہے۔ لاسٹ سنڈے کو سنڈے میگزین میں انہی کا انٹرویو پڑھا تھا میں نے اور ماریا نے، اور تم لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا۔ پہلی نسوانی آواز نے دوسری کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، تو یہ ہیں تیمور حیدر۔ واقعی یار، ان کی پرسنالٹی تو غضب کی ہے۔ دوسری والی آواز میں اب حد سے زیادہ شوق، اشتیاق اور ستائش کی آمیزش تھی، گویا اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ تیمور حیدر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ یہ سب اس کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا اسے ایسے کئی کمنٹ سننے کو ملتے، کچھ اپنے بزنس اور کامیابی کی وجہ سے اور کچھ اپنی ڈیسنٹ اور شاندار شخصیت کی وجہ سے۔
इसे हमेशा इसी तरह प्रोटोकॉल मिलता था, जैसे इस वक्त दो लड़कियां सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी सिमत मुतवज्जा थीं। आज इनकी किसी के साथ डेट तो नहीं है। काफ़ी देर से अकेले बैठे हैं, इंतज़ार में लग रहे हैं। ये कोई तीसरी आवाज़ थी जिसने पहली दो आवाज़ों में मुदाखलत की। अरे यार, आहिस्ता बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। चौथी आवाज़ ने सर्जनिश की। कुछ नहीं सोचेंगे, वो कहते हैं फजूल सोचों के लिए इनके पास टाइम ही नहीं होता। ये शगुफा तीसरी आवाज़ ने छोड़ा था, जिस पे बाकी तीनों आवाज़ें हंसी का सांस लिए खनक उठी थी। तैमूर हैदर लड़कियों की अटखेलियों पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। हाय। अचानक इसके करीब से वलीद की आवाज़ उभरी, लेकिन तैमूर ने उसकी आवाज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हेलो मिस्टर तैमूर हैदर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। वलीद ने टेबल बजाकर इसे मतवज्जा किया। लेकिन मैं इस वक्त किसी और से मुखातिब हूँ, उसने काफ़ी लापरवाही से जवाब दिया। किससे? वलीद ने झट इस्तफसार किया। अपने कज़न से, उसने मुख्तसरन बताया। ओह, मैं समझा कि, वलीद ने मायूसी से कहा और फिर बात अधूरी छोड़कर कुर्सी खींच के बैठ गया। तुम समझे कि किसी लड़की के साथ बिजी हूँ। तैमूर ने उसके जहन में आने वाले ख्याल को लफ्ज़ों का रूप दिया। ऑफ कोर्स यार, मगर मैं भूल गया था कि निस्फ़े नाजुक के हवाले से तुम्हारे अंदर कशिश के तो कोई जज्बात ही नहीं। तुम निस्फ़े नाजुक को भी ऐसे लेते हो जैसे कि वलीद रहमान को। उसने काफ़ी अफसोस से सर हिलाया। ये जज्बात तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भर दिए गए हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? तैमूर ने हुफ्की से कहते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। माशाल्लाह, हम तो ऐसे जज्बात से माला माल हैं, वलीद ने फ़ख्रिया अंदाज में बाजू फैलाकर कहा। इसीलिए तो जगह जगह लुटाते फिर रहे हो, उसने तंजिया कहा। और तुम ताला लगाए बैठे हो, वलीद ने भी चिढ़ के जवाब दिया। मैं बददियानत नहीं हूँ। तैमूर का लहजा मजबूत था, उसके किरदार और शख्सियत की तरह। वाह, क्या खूब कही है। लेकिन मेरे यार, मुझे इतना तो बता दो, आजकल के ज़माने में कौन ईमानदार है तैमूर हैदर के अलावा? वलीद इस बहस पे उतरा। गोया तुम्हारी बात का ये मतलब हुआ कि आज के ज़माने में ईमान ख़त्म हो गया है। तैमूर हैदर ने उस पर नज़रें जमाते हुए संजीदगी से इस्तफसार किया। ईमान ख़त्म नहीं हुआ यार, ईमानदार ख़त्म हो गए हैं। ईमान बेचारा तो अब अकेला नज़र आता है, मारा मारा फिरता है, सिर्फ इस तलाश में कि शायद कोई इसे संभालने वाला मिल जाए। जहाँ भी जाता है उसे वहाँ पहले से ही बेईमानी बुराजमान नज़र आती है, और ईमान बेचारा मुँह सर लपेट के खामोशी से वापस पलट आता है। अफसोस, कहीं ठिकाना ही नहीं है मस्कीन का। वलीद ने इसे अजीब सी वजाहत थमा दी। सर प्लीज़, ऑटोग्राफ। दो लड़कियां ऑटोग्राफ बुक लेकर तैमूर हैदर के सामने आ खड़ी हुई थीं। वलीद ने एक अचट्टी सी मुस्कुराती हुई नज़र इन अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों पर डाली और फिर दूसरी नज़र तैमूर हैदर पर। वो बगैर कुछ कहे खामोशी से इन्हें ऑटोग्राफ देने लगा था। थैंक यू सो मच सर, वो लड़की दिलकशी से मुस्कुराई। यू वेलकम, वो भी खुश अहलाकी से कहते हुए दोबारा वलीद के सिमत मुतवज्जा हो गया, लेकिन वो एक लड़की जाने की बजाय वहीं खड़ी थी। जी? तैमूर हैदर ने इस्तेफामिया से लड़की की तरफ देखा। सर, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं? इस लड़की की इस नई और अचानक फरमाइश पर जहां तैमूर ठटका था, वहीं वलीद अपनी गुद्दी के बाल सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा था। प्लीज़ सर, सिर्फ एक कप, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, वो लड़की काफ़ी इसरार से बोली। तैमूर ने एक नज़र वलीद की सिम देखा। वो जानबूझकर अपनी तवज्जो उसकी तरफ से हटाए बेवजह ही हॉल में नज़र दौड़ा रहा था। देखिए मिस, मैं इस वक्त ऑलरेडी अपने दोस्त की तरफ से लंच पर इनवाइटेड हूँ। फ़िलहाल सख्त भूख लगी है, लिहाजा इस वक्त कॉफ़ी पीने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तैमूर हैदर ने काफ़ी शाइस्तगी से माजरत की। ओके, अभी नहीं तो फिर कभी सही। आप मेरा ये नंबर रख लें, कभी फुर्सत मिले तो याद कर लीजिएगा। रियली सर, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी, वो लड़की काफ़ी लजा के बोली और जल्दी से एक चिट पर अपना नाम और नंबर लिखकर थमा गई। तैमूर हैरत से हाथ में पकड़ी चिट को देख रहा था। वलीद ने उस लड़की के जाने के बाद तैमूर हैदर को दिलचस्पी से देखा, फिर ज़रा सा आगे होते हुए हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से वो चिट थाम ली और इस लड़की का नाम और नंबर पढ़कर मुस्कुराया। मिस्टर तैमूर हैदर, ये है वो बेईमानी जो हमारे ईमान को कहीं ठहरने नहीं देती। इसी बेईमानी को देखकर ही हमारा ईमान ईमानदारी की दहलीज से वापस पलट जाता है। जब ऐसी चलती फिरती हो शर या बेईमानी खुद चलकर हमारे पास आती है तो ईमान पे दरवाजे बंद करने ही पड़ते हैं। वलीद ने इसे अपनी बेईमानी की वजह बताई। ये दरवाजे मैं क्यों नहीं बंद करता, ऐसी बेईमानी मेरे पास भी तो आती है खुद चलकर। तैमूर के लहजे में तंज था। हर कोई तैमूर हैदर नहीं हो सकता मेरे दोस्त। वलीद ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ये भी सोच लो मेरे दोस्त कि यहाँ हर कोई वलीद रहमान भी नहीं है, बेईमानी की खातिर ईमान पे दरवाजे बंद कर देने वाला। तैमूर ने भी इसे दो बदो जवाब दिया था। खैर छोड़ो इस बात को,
یہ بحث لا حاصل ہے۔ ولید نے سر جھٹکا۔ تم نے شروع سے ہی یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ تمہیں اس بحث میں متفق نہیں ہونا، اس لیے آخر میں آ کر بحث کو لا حاصل قرار دیتے ہو۔ تیمور کو اس کی اس طرح دامن جھاڑ دینے پر مزید غصہ آیا۔ کیا تم مجھ سے متفق ہوتے ہو جو میں ہو جاؤں؟ ولید نے چڑھنے والے انداز میں پوچھا۔ تم سے متفق ہونا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اینی وے، تم یہ بتاؤ کہ مجھے انوائٹ کر کے تم خود کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے بے وقوفوں کی طرح اکیلا بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے انوائٹ کیا تھا؟ ولید کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس یار، وہی مسئلہ آ گیا تھا، ولید نے بال کھجاتے ہوئے کہا۔ کون سا مسئلہ؟ تیمور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بے ایمانی آڑے آ گئی تھی، بڑی مشکل سے پیچھا چھڑا کے آیا ہوں۔ ولید کے جواب پہ تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ میں تمہاری خاطر اتنی گرمی میں ہر کام جلدی ختم کر کے فیکٹری سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ تمہارے بتائے ہوئے وقت سے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ بھوک سے برا حال ہے اور تم ہو کے… کول ڈاؤن میری جان، کول ڈاؤن۔ جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو پھر پوچھوں گا تم سے کہ بندہ ہر کام میں لیٹ کیسے ہوتا ہے۔ ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے غصہ کرنے سے روکا تھا، لیکن تیمور کو اس کی یہ بات بھی ناگوار گزری تھی۔ شٹ اپ یار، محبت جیسے مقدس نام کو تو بدنام مت کرو۔ تیمور نے فلرٹ کو محبت کا نام دینے پر اسے ٹوک دیا۔ اوکے یار اوکے، ویسے محبت بھی آج کل اس نوبت پر آ گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو فلرٹ معلوم ہوتی ہے، ولید نے ہنس کر کہا، لیکن تیمور نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا۔ ولید نے اس کی خاموشی پر اس موضوع کو سمیٹنے کی خاطر ویٹر کو طلب کر لیا۔ کھانا تم آرڈر کرو گے یا محبت کی طرح یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ ولید نے جان بوجھ کر ایک بار پھر اسے چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن تیمور اس کی شرارت بھانپتے ہوئے خاموشی اختیار کر گیا اور ذرا سی گردن موڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، تیمور حیدر، اللہ بھلا کرے تمہارا، ولید نے کہتے ہوئے آ بھری اور پھر ویٹر کو تیمور کی پسند کا کھانا آرڈر کرنے لگا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو شکر ہے، بے رونق چہرے پہ بہار تو آئی۔ ولید نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہت ڈھیٹ انسان ہو تم، تیمور نے اسے گھورا۔ ڈھیٹ ہونے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یار، ویسے ڈھیٹ کو معزز لفظوں میں مستقل مزاج بھی کہا جاتا ہے، جیسے ولید رحمان ڈھیٹ اور تیمور حیدر مستقل مزاج۔ غور کرو تو مطلب ایک ہی ہے۔ ولید نے فخر سے کالر کھڑے کیے۔ اب ایسی ڈھٹائی پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ تیمور حیدر نے بے بسی ظاہر کی۔ ولید بے ساختہ کہکا لگا کے ہنسا۔ تیمور بھی اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ آج بہت خوش لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تیمور نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ جو بات تمہیں بہت پہلے پوچھ لینی چاہیے تھی وہ اب پوچھ رہے ہو۔ ولید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے کل سے اب تک پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارا موڈ، یہ ہنسی، یہ لنچ وغیرہ، آخر کس سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ تیمور نے اب کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ ولید ایک بار پھر مسکرایا۔ سوچا ہمیشہ تمہارا کھایا ہے، آج تمہیں کھلا دوں۔ ولید کا لہجہ ذرا سا دھیما پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تیمور حیدر کی آنکھوں میں تعجب سمٹ آیا۔ ارے کچھ نہیں کہہ رہا یار، بس مجھے جاب مل گئی ہے، اس لیے آج تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ تمہیں انوائٹ کرنے کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریلی؟ تیمور کو اس کی جاب کا سن کر ایک دم خوشی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ تیمور کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج ولید کو نہیں، اس سے جاب مل گئی ہو۔ اس نے ولید سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا، شاید اس لیے کہ ولید کی بے روزگاری اس کے دل میں کسی پن کی طرح چبھتی تھی، اور وہ چاہنے کے باوجود اپنے دل میں چبھی اس پن کو نکال نہیں پاتا تھا، کیونکہ ولید اسے اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنا خوددار تھا کہ کبھی بھی تیمور حیدر کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالانکہ تیمور نے اسے 12 جاب کی آفر کی تھی، اسے اپنے ساتھ اپنے بزنس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ولید کسی طور پہ بھی نہیں مانا تھا۔ وہ دوستی کو دوستی کی حد تک رکھنا چاہتا تھا، مدد اور امداد کی حد تک نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی نظریں نیچی ہو جائیں گی، اور نیچی نظروں کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے، چاہے وہ دوستی کے ہوں یا چاہے رشتہ داری کے۔ تھینک یو میرے یار، وہ تیمور کو اتنا خوش دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ لیکن یار تم نے یہ سب کیوں کیا؟ فضول میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مشکل سے تو تمہیں جاب ملی ہے، بجائے اس کے کہ تم پیسے سنبھال کے رکھو، الٹا ضائع کر رہے ہو۔ تیمور نے اسے سرزنش کی تھی۔ پیسے سنبھالنے کے لیے کیا تم کافی نہیں ہو جو میں بھی پیسے سنبھالنا شروع کر دوں؟ وہ پھر سے اپنا ٹریک بدل چکا تھا۔ تیمور نے اسے خفکی سے دیکھا۔ ارے یار اب اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی تو سوچو کہ پیسے سنبھالنے کے لیے کوئی تجوری یا لاکر تو ضرور ہونا چاہیے، جبکہ میرے پاس تو صرف یہ جیب ہے، اور تم جانتے ہو کہ جیب میں پیسے ذرا کم ہی ٹکتے ہیں۔
لیکن تمہارے مخلصانہ مشورے پہ غور کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ مہینے 2 مہینے کی تنخواہ جمع کر کے ایک تجوری خرید لوں جس میں باقی کے مہینے پیسے سنبھالتا رہوں گا۔ ولید نے تیمور کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی زحمت نہیں کی تھی بلکہ الٹا مذاق میں اڑا دیا۔ ولید پلیز یار، کبھی کسی بات کو سنجیدگی سے بھی لے لیا کرو۔ ارے یار لے تو رہا ہوں سنجیدگی سے، اور بھلا کس طرح لوں؟ یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی پینٹ اور شرٹس کی تمام جیبیں بند کروا دوں تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری؟ ولید نے تیمور کو زچ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن تیمور پھر بھی سکون اور تحمل سے کام لے رہا تھا۔ دیکھو ولید، تم کام کرو گے، محنت کرو گے، پیسہ ضائع کرو گے تو کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ الٹا تمہیں نقصان ہوگا۔ جبکہ پیسے سنبھال کے رکھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، گھر والوں کو سہولت ہو جائے گی، وہ پیسہ ماں جی اور بہن بھائیوں کے کام آئے گا، مشکل وقت اور مجبوری میں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے پلیز ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کیا کرو۔ تیمور نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ولید رحمان سمجھ جانے والی مٹی سے نہیں بنا۔ وہ ہمیشہ وہی کام کرتا تھا جو اس کے من میں سماتا تھا، ورنہ لاکھ کوشش کر لی جاتی وہ کسی اور کام کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو کافی مطلون مزاج آدمی تھا، لیکن کبھی کبھی ضد بھی کر ہی جاتا تھا، جیسے اس نے تیمور کی جاب نہ کرنے پہ کی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تیمور کی جاب نہیں کرے گا، سو اس نے نہیں کی تھی۔ اللہ مالک ہے یار، اچھا برا وقت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جوڑ جمع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ادھر ہم سالوں تو کیا صدیوں کے لیے جمع کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، اور ادھر ہمیں اپنے اگلے ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ اگلے پل میں ہمیں سانس لینا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ ولید کی بات میں انسان کی زندگی کی ایک ایسی سچائی، ایسی حقیقت بول رہی تھی جسے سن کر کوئی بھی انسان چند ثانیے کے لیے چپ ہو سکتا تھا۔ سو تیمور حیدر بھی چپ ہو چکا تھا۔ سر پلیز، بیٹر نے آ کر انہیں متوجہ کیا اور پھر ٹیبل پر کھانا سرو کر دیا۔ آج تمہاری وہ خوبصورت سی پیے کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ میں تو اس لیے خوش تھا کہ وہ بھی آئے گی، ولید نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ تیمور اس کی شرارت پہ ہنس دیا۔ ولید کا مقصد بھی اسے ہنسانا ہی تھا، کیونکہ وہ تیمور کو خوشگوار موڈ اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ سو اب وہ دونوں قدرے ہلکے پھلکے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ یہ تھی رقص بسمل کی فرسٹ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔